जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास, आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आज दो बड़ी दिलचस्प कहें या ट्रबलिंग कहें, डिस्टर्बिंग आज मतलब वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, वहाँ पर एक काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनके साथ पीटीआई के वकला जो हैं बड़ा उन्होंने एग्रेशन के साथ उनको डील किया और बहुत ज़्यादा उनको बल्कि थ्रेट किया गया काजी साहब को कि जनाब आप हमारे खिलाफ फैसला करके देखें, 500 वकील हमारे बाहर खड़े हुए हैं। नो दैट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की थ्रेट जो है वो वो की गई और पीटीआई के वकील साहब थे तो उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था या रिएक्शन था वो बड़ा स्ट्रांग था, उस पर सख्त था। अब एक नई स्ट्रेटजी के तहत मेरा ख्याल आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे जब काजी फैज़ ईसा साहब को एम्बेरस किया जाएगा और जो भी वकील जाएगा मेरा ख्याल अब हिदायत उनको यही दी जाएंगी कि आपने काजी साहब के साथ ज़रा स्ट्रांग वर्डेड या स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज या एग्रेशन के साथ पेश आने, बुली करने उनको। अब सवाल यह है कि काजी साहब या उनकी टीम है या उनके जो जजेज़ हैं वो क्या करेंगे। इसका ये जो नई स्ट्रेटजी बनाएगी कि काजी साहब क्योंकि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनको एक्सटेंशन मिलती है या इनकी उम्र बढ़ती है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर उसके बाद पहले आर्मी चीफ आपके ख़िलाफ़ हैं या आपकी उनसे नहीं बनती, और DGISI से नहीं बनती थी, अभी खैर नए DGISI हैं। आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से आपकी उसी तरह की एक ज़ाती दुश्मनी चल रही है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके साथ भी आपकी चल रही है। फिर अब आपकी सुप्रीम कोर्ट के जो ये हैं चीफ जस्टिस हैं उनके साथ चल रही है। सो एक बड़ा इंतहा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक केस उसमें बन गया। सवाल ये है कि काजी साहब अब क्या करेंगे। ये महीना जो है काजी साहब के लिए बड़ा क्रूशल है, ये पूरा का पूरा। अब देखें महीना तो नहीं बच गया, 20-25 दिन उसमें बच गए जिसमें ये फैसला होने की तरमीम आनी है, काजी साहब ने घर जाना है या काजी साहब जो हैं वो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद 2-3 साल के लिए चीफ जस्टिस। सो इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम जो अभी आ रहा है। ये पूरे मतलब 15-20 दिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई दंगे फसादात, क्योंकि अभी से वकीलों ने भी आना शुरू कर दिया। जैसे आज कहा गया उनको थ्रेट किया गया ये काजी साहब को कि जनाब वकील बाहर खड़े हुए हैं 500 तो फिर आप हमारे खिलाफ फैसला जो है ना कर देखें। सो लगता ये है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। अब इस पर हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे अगर वकला जो है सड़कों पर आते हैं और अपने थ्रेट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आज भी जैसे मैंने कहा बैरिस्टर गौर साहब वगैरह जो है वो तकरीर कर रहे थे। और सबसे बढ़कर इमरान खान फर्दर आज उन्होंने थोड़ा सा रंग दिखाया है पीटीआई के उन वकला ने या उनकी टीमों ने। ये भी बाज़ दफ़ा किया जाता होता है कि गुड का बैड का जो बड़े वकील हैं जैसे अली ज़फ़र साहब हैं वो ज़रा सलीके के साथ तमीज़ के साथ एक डेकोरम के साथ बात करेंगे, या बैरिस्टर गौर जो हैं या सलमान अकरम राजा साहब है। लेकिन फिर जो आपके सेकंड या थर्ड टीयर है जो आपकी वकला की, वो फिर कोई ना कोई उनको बुली करेंगे, कोई ना कोई कमेंट करेंगे, कोई ना कोई थ्रेट करेंगे। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। सो 20 दिन अगले बड़े अहम है। मैं वापस आता हूँ, इस पर बात करते हैं कि इन 20 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर तफसील से बात करें, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़े दिनों बाद आज अपनी खामोशी उन्होंने तोड़ी है। दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने तकरीर की है। और वही पैशन और भरपूर मोस्टली बातें जो हैं वो रिपीट ही होती हैं जो उनका 12 अक्टूबर 1999 के बाद की तकरीरें हैं। तो मुझे तो कोई उनमें फ़र्क नज़र नहीं आता। लंदन में भी ये उनको जब मैं 2 साल वहाँ पे रहा, पढ़ता भी रहा, रिपोर्टिंग भी करता रहा, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर मियाँ साहब से मुलाकात होती थी, शहबाज शरीफ साहब भी मिलते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी होती थी। तो ये गुफ्तगू तकरीबन आपको कुछ साल 1.5 साल उनसे मुलाकातें रही, तो तकरीबन ये वही गुफ्तगू है जो मियाँ साहब वहाँ पे भी करते थे अपने क्राउड से या अपने जो उनके लोग मिलने डेली आते थे, या हम जर्नलिस्ट वगैरह जो जाते थे कोई खबर की तलाश में, क्योंकि उन दिनों में लंदन बड़ा हार्ड था। बेनज़ीर भुट्टो साहब भी आ रही थी, आती जाती रहती, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर थे, फिर पाकिस्तान से पॉलिटिशियन भी जाते थे। सो COD भी हो रही थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह भी साइन हो रहे थे। बहुत ही अजमेर रोड पे मुझे याद है बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी होती थी। और इनका ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, ड्यूक स्ट्रीट में मेरा ख्याल है इनका दफ्तर था, तो वहाँ पे भी ये सारा कुछ था। सो इसी तरह की बातें उस वक्त भी कहते थे 12 अक्टूबर को लेके कि मुल्क तरक्की कर रहा था और उसकी वजह से मुझे हटाया और पाकिस्तान जो है वापस उसमें अंधेरे में चला गया। मियाँ साहब का आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैव बीन इज़ बिगर या बिग क्रिटिक। उनकी बहुत सारी चीज़ों का मैं उनका क्रिटिक हूँ। ऑफकोर्स किसी बंदे में 100% कोई गलत भी नहीं होता, बुरा नहीं होता, 100% वो अच्छा भी नहीं होता। वो दोनों, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन अगेन बंदे को खुद नहीं पता चलता बाज़ दफ़ा कि मेरे अंदर क्या खामियाँ, मुझे भी नहीं पता, बल्कि अपनी खामियों से आपको मोहब्बत हो जाती है, आप समझते हैं कि मेरी तो खूबियाँ हैं। ये तो अगले तीसरे बंदे को लग रहा होता है ना, जिससे आप डील कर रहे थे या जो आपसे डील कर रहे थे, तो आपके अंदर ये क्या क्या खराबियाँ हैं। लेकिन हुक्मरान जो होता है उसको जो जज किया जाता है उसका क्राइटेरिया हमेशा एक डिफरेंट। आप और मैं एक और लेवल पे जज होते हैं कि मतलब मेरी कही हुई बात का कितना
وہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی بیعت یا آپ کے ایکٹ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جو ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے یہ کنسیکوینسز اور نقصانات، فائدے بھی مطلب بڑے ہوتے ہیں. نقصان بھی بڑا کریں گے، فائدہ بھی بڑا کریں گے. سو اس کو اس تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، یا جتنے بڑے بھی لوگ یہاں پر یہ گزرے ہیں. سو میاں صاحب نے تقریر کی، اس کے 2-3 حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آ کے یہ بتایا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا یا میں کیسے کر رہا تھا، یا وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب کہ میں پتہ نہیں اس ملک کو کہاں پر لے کر جا رہا تھا، اور پھر خان صاحب کا پروجیکٹ ہے اور خان صاحب نے جو ہے انہوں نے کیا کچھ کر کے رکھ دیا. یا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا بتایا کہ میں وہاں پہ بنی گالہ گیا تھا، 1 گھنٹہ رہے اور ساری باتیں ٹھیک ہو گئی تھی. پھر یہاں پہ وہ لندن چلے گئے، اور لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بعد واپس آ کے انہوں نے دھرنا شروع کر دیا، جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں کوئی آرمی جنرل اسپیشلی جو اس وقت کے DGIA تھے، یہ ظہیر الاسلام صاحب، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پاس ٹیپیں تھیں، ان کی گفتگو تھی، جو اس وقت وہ یہ دھرنے کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. ظہیر الاسلام صاحب پہ بات آتی ہے اکثر، وہ اس میں کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی ٹیپیں بھی تھیں، جس پہ ایک دفعہ وہ مرحوم جو ہے مشاہد اللہ خان صاحب، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، اور جو ان کے بعد میں مطلب جس پر ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا تھا، وہ یہ لینے والے بھی نواز شریف صاحب تھے. سو وہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ، پیچھے سے ساری چیزیں وہ کر رہی تھی. میاں صاحب کا کیا اپنا بھی کوئی قصور ہے؟ مان لیا جی بہت ترقی ہو رہی تھی، ہوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ موٹر ویز بھی بنی ہیں، وہ ٹرینیں بھی بنی ہیں، بہت کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. وہ مہنگا وہ انفراسٹرکچر بنے، سستا بنا ہے. $2.5 ارب کی آپ کو 26 کلومیٹر کی ایک اورنج ٹرین پڑی ہے، اٹس اے میسو. اس پہ لون ہے، اس پہ آپ کا سود ہے، سو بہت زیادہ مہنگا آپ کو پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ دے کہ ہم نے وہاں لاہور کی وہ ٹریفک کا، ادروائز اگر یہ نہ چلاتے تو لاہور کی ٹریفک ابھی بھی دیکھ لیں اتنی خراب ہے، مزید خراب ہونی تھی. خیر پھر موٹر ویز کا بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے آپ نے غیر ضروری طور پر یہاں پہ وہ اب میٹرو بھی بنا دیں. ملتان والی میٹرو دیکھ لیں، مہنگی بنی 30 ارب کی، اور وہ وہاں سے یہ کمارن چوک سے شروع ہو کے آپ کے یہ بوسن روڈ تک ختم ہو جاتی ہے. پورا شہر جو ہے آپ کا کینٹ، یا آپ کا یہ جو ہے یہ پورے کا پورا شہر وہ دوسری سائڈ پہ، موٹر وے دوسری سائڈ پہ. لہٰذا بس بنانی تھی، پیسے بنانے تھے، بنا لیے. وہ چائنا والا اسکینڈل پہ آیا تھا، جو یہاں سے ان کا جو تھا ایک کنٹریکٹر جو تھا، وہ یہاں اربوں روپے کما کیا، اور اس نے کہا میں ملتان سے کما کر لایا ہوں. وہ بہت بڑا اسکینڈل تھا اپنے دور کا جو اس وقت. ایسے اسلام آباد کو دیکھ لیں، آپ نے میٹرو بنانے تھی، بنائے، ضرورت ہے چلیں. درمیان میں ایک لین رکھ لیں، جیسے نیو یارک میں ہے، لندن میں نہیں. آپ نے کہا ہم یہ آسمان پہ چھتیں ڈالیں گے، اور اس کے بغیر جب تک سریا نہیں ٹھوکیں گے، جب تک ہم یا مینار نہیں کھڑے کریں گے، اور وہاں پہ آسمان پہ بسیں نہیں چلائیں گے، تو ہمیں تو سکون نہیں آئے گا. سو انفراسٹرکچر اتنا بڑا بنا دیا آپ نے کہ مہنگا کر دیا. ٹھیک ہے ضروری تھی، لیکن یہ اعتراضات آتے ہیں آپ لوگوں پہ. خیر اینی وے وہ اپنی جگہ پہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں. ان کی جیسے میں نے کہا اعتراض ہے. کیا میاں صاحب کی اپنی بھی کچھ اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہے، کوئی ان کو ماننا چاہیے. مثلا 8 مہینے تو وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے. 8 مہینے وہ پارلیمنٹ جو وزیر اعظم نہیں کیا، وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے جی میں اس پارلیمنٹ کو جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہا تھا؟ 1 سال وہ سینٹ کے اس میں نہیں گئے، اجلاس میں نہیں گئے. رضا ربانی صاحب کو پہ کہتا ہے وہاں ترمیمیں کروانی، بائی لاز میں چینجز کرانی پڑ گئی. پرائم منسٹر سال میں 1 دن آیا کرے گا، قانون بنانا پڑا. ویسے پرائم منسٹر نہیں جانا تھا، اور گئے تو انہوں نے ٹانٹ کیا میاں صاحب نے. وہ جو لاہوری انداز میں جگت کی جاتی ہے کہ جناب کہ سنے تھی میں بڑا مس کر رہے سی، آ گیا میں دسو کی کرنے. 1 سال بعد سینٹ گئے تھے، بڑی خبریں چھپتی تھی جب 8 مہینے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ سینٹ اس میں قومی اسمبلی جاتے تھے. سیم 6 مہینے کیبنٹ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے. میاں صاحب نے 120-30 غیر ملکی دورے کر چھوڑے تھے. سو میاں صاحب تو پارلیمنٹ ہو یا آپ کے ہاؤسز ہوں، ان کو تو کبھی سیریس لیتے نہیں تھے. ڈار صاحب چلاتے تھے ساری حکومت جو ہیں، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بلکہ اصل پرائم منسٹر تو وہ تھے. سو میاں صاحب کا اپنے بھی اس میں بہت سارے قصور ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ کا اپنا کوئی گورننس کی کوئی آپ نے اعلیٰ مثالیں قائم نہیں کی تھی. وہ بجلی کے گھروں پہ بات کرتے ہیں کہ بجلی بڑی سستی تھی. تو ساری کی ساری اس وقت جو کیپیسٹی چارجز ہیں یا چیزیں ہیں، وہ تو سارے مطلب 48 کے قریب تو آپ لوگوں کے اپنے وہ ہیں، مطلب رولنگ ایلیٹ کے جو ایلیٹ بیٹھی ہے پاکستانی، ان کے اپنے ہیں. اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، آپ کی فیملی میں بھی کچھ لوگوں کے ہیں جن کے اپنے جو پلانٹس ہیں اور اپنے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سارے. سو پیسہ تو آپ لوگوں کے جیب میں جا رہا ہے. تو آپ حکمران ہو کے بزنس اپنی عوام سے کریں گے تو لوگ تو اعتراض کریں گے. سو بجلی مہنگی تھی ہوگی. یہ تو ایک سائڈ پہ میاں صاحب پہ ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میاں صاحب نے کچھ اور سوالات کیے ہیں عمران خان صاحب سے، وہ بڑے ویلڈ ہیں، پوچھنے والے ہیں. یہ تو ایک سائڈ، دوسری سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ خان صاحب کا جو 10 سال ان کو 12 سال ہو گئے KP کے میں، چھوڑ دیں وزیر اعظم کا پیریڈ ذرا 3-4 سال کا ایک سائڈ پہ رکھ دیتے. مان لیا جی میاں سے ان کے پاس ہی اور مسئلے ہوں گے. اس میں عمران خان صاحب بھی ویسے پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، 6 مہینے 8 مہینے وہ بھی نہیں جاتے تھے الحمدللہ. نواز شریف صاحب ان کا ریکارڈ جو ہے نا حاضروں کا تقریباً ملتا جلتا ہے، کوئی بڑا فرق نہیں تھا کہ وہ جاتے تھے اور یہ نہیں جاتے تھے، ایک جیسے تھے دونوں. اس پہ حکمرانی کے حوالے سے سوال یہ کہ KP پہ جو آج سوالات انہوں نے اٹھائے وہ ٹھیک اٹھائے میاں نواز شریف صاحب نے. مطلب مجھے بات کہنے دیں
کہ روزانہ کی بنیادوں پہ کے پی سے لوگ چڑھتے ہیں اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے پہنچ جاتے ہیں. 2 صوبے جو ہے آپ نے ان کو لڑا دیا ہے, آپ نے پشتون اور پنجابی کی لڑائی بنا دی ہے. جو ویسے آج انہوں نے ذکر کیا تو میں کر دیتا ہوں, ادروائز شاید ہم نہ کرتے کہ چلے ملک میں وہ نہ ہو. وہ جو کہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے حملہ آور آتے تھے پنجاب پہ ہوتے تھے, تو ابھی بھی اسی طریقے کا پیٹرن آپ نے جاری رکھو. نو دیٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن بات کہہ کوئی نہیں رہا. تو میاں صاحب نے بات یہ کھل کر کہہ دی ہے کہ جناب کہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان سے جو آتے تھے تو پنجاب پہ حملہ آور ہوتے تھے, لوٹتے تھے اور یہاں پہ آگ اور جلاؤ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, اور پھر ہاتھیوں پہ وہ سونے جواہرات ہیرے لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے تھے. تو کیا اسی طرح کی پریکٹس جو ہے کی جا رہی ہے کہ اپنی آپ ساتھ میں وہ لاتے ہیں, پولیس لاتے ہیں, لوگ لاتے ہیں, اپنے آنسو گیس لاتے ہیں, لاٹھیاں لاتے ہیں کہ پنجاب پہ ہم نے حملہ آور ہونا ہے. سو یہ بات ایک سائڈ پہ. دوسری بات ہے کہ 10-12 سال سے آپ کی حکومت ہے, تو آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ یہ سوالات پوچھنے بنتے ہیں, یہ بڑے جینوئن سوال ہیں. وہ لائک اٹ اور ناٹ. اب یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, دیٹس مور امپورٹنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو 12 سال سے حکومت ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب اپنے پشتون بھائیوں کے لیے, ہزارہ کے لیے, سرائکی وہاں پہ سارے ڈیرہ اسماعیل خان یا سارا منصیرہ اور یہ آپ کو یہ علاقے جو ہیں آپ کے یہ ہزارہ والے, آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ مطلب 12 سالوں میں اب تک تو اتنی ترقی ہو جانی چاہیے تھی کہ پنجاب کے لوگ مزدوری کرنے جا رہے ہوتے کے پی کے میں. ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جائیں, اور بڑے ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بڑے زبردست ہیں, علاج دوائی کے لیے ہمیں یہاں اسلام آباد سے قریب پڑتے ہیں, ہم جاتے, سستی دوائی سستا علاج اور بڑے اچھے وہاں پہ ہاسپٹل ہیں, ہمیں جانا چاہیے. یا آپ کو جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر بہت ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا. یا آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے تو بہت ہی لندن امریکہ سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ہماری حکومت آئے گی اور ہم یہاں پہ اتنے فنڈ کریں گے, اتنے یہاں پروجیکٹس بنائیں گے جو, اور ایسی ہم اس کو پیرس میں بھی لوگ بھول جائیں گے, یورپ بھی یورپ کی بجائے کے پی میں آیا کریں گے. تو کدھر ہیں وہ؟ اب انہوں نے اس کا کیا حل نکلا؟ آج بھی اگر آپ کو تعلیم چاہیے, اچھے انسٹیٹیوشن چاہیے, اچھی ایجوکیشن چاہیے, اچھی نوکری چاہیے, اچھے آپ کو وہ چاہیے, تو پنجاب میں جاتے ہیں, جو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے. اب یہ بات آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں. سو انہوں نے ہمارے پشتون بھائیوں کو اس سائڈ پہ لگا دیا, لڑائی جھگڑے پڑے. اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم تو وہ ہو گئے بھائی بینک کرپٹ ہو گیا. بھائی کدھر گیا پیسہ آپ کا؟ وہ کہتے ہیں NFC سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے. بھائی جو مل رہے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ تنخواہوں میں, پروٹوکول میں, گاڑیوں میں, سیلریز میں, وہ وہاں پہ خرچ ہو گئے. یا وہ کہتے ہیں صحت کارڈ پہ لگ گئے. تو لوگ تو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کا رخ آپ نے ادھر کر دیا, 2 صوبوں کو لڑا کے اب آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ سوالات ہیں جو میرا خیال کے پی کے لوگوں کو پوچھنے چاہیے عمران خان صاحب سے. کوشچنز ہیں اور ویلڈ کوشچنز ہیں کہ بھائی صاحب ان کو نہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے وہاں پشتون یا باقی ہزارہ یا سرائکی جتنے بھی ہیں ان کے نوجوان کو یہی کچھ دینا تھا. کوئی انفراسٹرکچر نہیں دینا تھا, کوئی سڑک نہیں دینی تھی, کوئی وہاں پہ لوگوں کو نوکر نہیں ہے, جابز نہیں ہے. لوگوں کو فیل ہو کہ یار کہ ہم یہاں پر 12 سال سے, 12 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. 12 سالوں میں کیا بڑی چینج ہے یہ ذرا کوئی آپ بتائیں. مطلب محمود خان صاحب آئے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں. اب میں ان پہ کیپیسٹی ایشوز پہ کیا بات کروں میں. اور بڑے بڑے قابل آپ کے پشتون لیڈر تھے, اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو خان صاحب وزیر اعلیٰ بنا سا نہیں, انہوں نے نہیں بنایا. انہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو بنایا تاکہ گنڈاسا پکڑ کے ہر ایک ساتھ لڑے. آج کہا بھی ہے وہ تو ہیرو ہیں جو سب سے زیادہ, مطلب وزیر اعلیٰ ایک پوسٹ ہے بہت بڑی ایک آپ کے لیے, وہ کہتے ہیں جناب وہ تو ہیرو ہے ہمارا. اب صاحب علی گنڈا پور صاحب اور مزید وہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے کہ خان نے تھپکی دے دی ہے میری, انہوں نے کمر ٹھوک دی ہے تو میں تو اور کروں گا. سو اگر آپ نے اس طریقے کا اپنے صوبے کو چلانا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہے کہ سارا رخ ادھر کرنا ہے, تو یہ تو بڑے اس کے ڈیڈلی ڈینجرس اس کے یہ کنسیکوینسز ہوں گے میرا خیال ہے. اس کے جس طریقے سے 2 صوبوں کو لڑایا جا رہا ہے, مطلب جیلوں میں تو سب ہی رہے ہیں. بینظیر بھٹو رہے ہیں, زرداری صاحب رہے ہیں, گیلانی صاحب رہے ہیں, اب عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب جو وزیر اعظم بھی تھے. نہیں میں نہیں مان, یہ پیکیج ہے اس ملک کا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ نے جیلوں میں نہیں جانا, پھٹے چھٹے نہیں کرنے, لڑائی مار کٹائی نہیں کرنے. بھائی صاحب دور ہے, میری اوقات نہیں تھی آپ کے لیے, ہم سائڈ پہ بیٹھے ہیں کہ ہم اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتے تھے, نہ ہمیں لوگوں پہ حکمرانی کا شوق ہے. آپ کو شوق ہے تو آئیں, سر دیں بھی صحیح, سر لیں بھی صحیح. لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ ہیں, جس سے بات کرو پکڑا جائے, لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہی والی بات کہ جو میں کہتا ہوتا ہوں, پہلے لٹیرا اپنی مرضی کا, لوٹ لو لیکن میری مرضی کا بندہ لوٹے مجھے. خیر anyway, یہ تو اپنی جگہ پہ. نو کمنگ ٹو دا لاسٹلی قاضی صاحب والی جو ہے, لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کو, جیسے میں نے کہا, آنے والا 20-25 دن قاضی صاحب کے لیے بڑے مشکل ہیں. لیکن وہ آج بھی قاضی صاحب نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, جیسے انہوں نے کہا بھی ہے, میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا وہ چیف جسٹس اچھا تھا جو 3-4 لوگوں کو جیل بھیج دیتا, جیسے وہ ثاقب نثار صاحب نے 4 میں لوگوں کو توہین عدالت پہ جیل بھیجا تھا, طلعت چودھری صاحب کو بھیجا تھا, دانیال عزیز صاحب کو بھیجا تھا, میرا خیال ہے نہال ہاشمی صاحب تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے, ان کو سزائیں دی. MNAs MP جو بھی جاتا تھا صحافیوں کو بلا لیتے تھے, توہین عدالت لا کر. ہم بھی پیش ہوئے تھے وہاں پر, میں اور عامر متین اور محمد مالک. ہم نے کانسٹیٹیوشن 1 پہ جو غیر قانونی ایک بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے اپروو کر دی تھی, ریگولرائز کر دی تھی, ہم نے کچھ اس پہ سوالات اٹھائے تھے. ہمیں بلا لیا تھا کہ ضرورت کیسے ہوئی ہے, سنبھالے نہیں جا رہے تھے. ثاقب نثار صاحب جو تھریٹ کیا, جیل بھیج دوں گا, فلاں کر دوں گا, اس کو قاضی صاحب نے رائٹلی پوچھا, کیونکہ میں جیل نہیں بھیج رہا,
मैं किसी MNMP को जेल नहीं भेजा, किसी को डिस्क्वालीफाई उस तरीके का नहीं किया, कोई यूट्यूबर सहाफ़ियों को नहीं बुलाया, उनको मैं खड़े होकर उन पर तौहीन अदालत लगाऊँ। सो उनकी अपनी अपनी जगह पे है, रेस्ट्रेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये रेस्ट्रेंट मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये शायद ना रहे। एक काजी साहब का जो उनका टेस्ट किया जा रहा है पेशेंस को, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें लगे। और दूसरा, ये PTI को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त डिवाइडेड है बुरे तरीके से। 8 जजेस एक साइड में जो काजी साहब के खिलाफ हैं, कुछ 3-4 काजी साहब के साथ है। लिहाजा इस वक्त हम जितना भी दबाएंगे इनको काजी साहब को, तो काजी साहब कुछ कर नहीं सकेंगे। वो मौके की तलाश में काजी साहब को मजीद लूज बॉल करें। बहर जैसे आज उन्होंने वकील साहब ने कहा PTI के कि जनाब के 500 बंदा हम ले आए खड़े में, आप ज़रा फैसला करके दिखाएं। तो क्या वही वाला काम करना था अगर फैसला खिलाफ आता है? जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर हमला किया गया था और पंजाब हाउस में बंदे रख के उन्होंने भी चढ़ा दिए थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे 1998 था। तो क्या उसी तरह का हमला जो है PTI प्लान कर रही है कि वकील बाहर खड़े होंगे, अगर फैसला को खिलाफ आया तो हम घुस जाएंगे और जाके वही मार पिटाई और तो वही करेंगे। तो वही 1998 वाली को रेपिटेशन PTI करना चाहती है, लिहाजा वो कर रहे हैं। ठीक है, काजी साहब पे बहुत सारे एतराज़ात हैं, उनके जेन्युइन एतराज़ात होंगे। काजी साहब ने भी उनको उस तरह का रिलीफ नहीं दिया, उनके भी बहसेस होंगे, नज़र आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है, काजी साहब को भी उसमें यकीनी तौर पर उसमें उनका अपना कसूर होगा कि उन्होंने अपने आप उस तरीके का कंटैक्ट शायद नहीं कर सके, क्योंकि पहले से कंट्रोवर्शियल हो गए थे। जब उनके खिलाफ अगर रेफरेंसेस भेजे गए थे इमरान खान साहब के दौर में, वो वापस आए, फिर उसके बाद उनको मुअत्तल किया गया, वो खान साहब की वो नहीं सुन सकते, केस नहीं सुन सकते, फिर बने चीफ जस्टिस बने, फिर और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब लाइव करना शुरू किया, डांट डपट वो भी करते थे, वो भी वकीलों को नहीं बोलने देते थे। उससे बहुत सारे मेरा ख्याल है उनकी दुश्मनी वकीलों में बढ़ी हैं। अगर लाइव ना हो रहा हो तो शायद एक इमेज आपका कायम रहता है। तो हैविंग सेड ऑल दिस, तो आने वाले दिन जो है मुझे ज़रा सख्त लग रहे हैं, क्योंकि ये PTI भी ज़ोर लगाएगी कि इनको इनकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हुकूमत ज़ोर लगाएगी कि इन्हीं को चीफ जस्टिस हमने रखना है, और काजी साहब जो हैं वो क्या इसमें अपने 20-22 दिन 25 दिन वो कैसे गुजारते हैं, या आगे अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती है तो क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो क्लब बगावत करेंगे, या इवन बेंच के अंदर जजेस उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जैसे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के खिलाफ खड़े हो गए। सो लॉट ऑफ थिंग्स देखते हैं जनाब क्या कुछ होता है, लेट्स सी।